اگر آپ کو کوئی شخص ملتا ہے جو آپ کے عقیدے سے بالکل فرق ہے، آپ کے عقیدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا بلیف بالکل فرق ہے، تو آپ سوچیں کہ اس کا عقیدہ بالکل فرق کیسے ہے، اور آپ کا عقیدہ جو بھی ہے وہ کیوں ہے۔ کیا آپ نے اس عقیدے کے بارے میں اپنی زندگی کے 5 سال پڑھنے میں لگائے؟ کیا آپ کسی گھر میں ایسے پیدا ہو گئے جہاں پہ وہ عقیدہ تھا؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کا عقیدہ اور دوسرے کے عقیدے میں فرق ہے؟ کوئی بھی عقیدہ ہو، اگر آپ کو کسی سے ڈس ایگریمنٹ ہے کسی بھی بات سے، چاہے وہ اس کی ناک لمبی ہے، ناک چھوٹی ہے، مذہب فرق ہے، وہ خدا کو مانتا ہے، خدا کو نہیں مانتا ہے، اس کا ملک اچھا ہے، آپ کا ملک اچھا ہے، جو بھی ریزن ہے، تو اگر کسی سے اختلاف کرنا ہے اور آپ کی آئیڈیالوجی اور دوسرے کی آئیڈیالوجی میں فرق ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کے اندر اس کا مطلب امن نہیں ہے، اب وہ آدمی آپ کو فرکشن دے رہا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی آپ کو فرکشن دے رہا ہے تو آپ کے لیے ایک اپورچونٹی آ گئی ہے میرے حساب سے کہ آپ دیکھیں کہ بھئی وہ فرق کیسے ہے۔ میں تو کم سے کم اگر کوئی مجھے فرق ملتا ہے تو میں سوالات کرتا ہوں کہ بھئی آپ کے مذہب میں کیا ہوتا ہے، آپ کے ملک میں کیا ہوتا ہے، پھر میں کمپیئر کرتا ہوں کہ کیا اس کے ملک میں اچھا کچھ ہوتا ہے میرے ملک سے، کیا اس کے مذہب میں میرے سے مذہب سے کچھ اچھا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی اچھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے میرا مذہب میں کچھ کمزوری ہے، تو میں پھر اپنے مذہب کو جا کے مزید پڑھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے اوہو میرے اندر کمزوری تھی، مذہب تو ٹھیک تھا، مجھے ہی نہیں معلوم تھا اس کے بارے میں۔ تو جب ہمیں کسی سے ڈس ایگریمنٹ ہو تو ہمیں اس سے سوال کرنے چاہیے، نہ کہ اس سے لڑائی کریں۔ اگر ہم اپنے ڈس ایگریمنٹ کو سلجھے ہوئے طریقے سے سوال کرنا شروع کر دیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ یہ ایسا کیوں سوچتے ہیں، اور وہ ان سے پوچھیں کہ وہ مزید آپ کی تہ میں جائیں کہ ایسا کیوں سوچتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ڈس ایگریمنٹس آپ کے آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ پہلی بات تو ڈس ایگری ضرور کریں لیکن رسپیکٹ کے ساتھ۔ آپ اپنے بڑوں سے ڈس ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، بچوں سے ڈس ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ڈس ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن بدتمیزی نہیں کر سکتے کسی بھی حال میں، کیونکہ آداب بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ بد اخلاقی نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے آپ کے گھر والے کو، گھر والی کو، امی کو، بہن کو برا کہہ دیا تو آپ کی گھر والے یا آپ کی امی یا آپ کی بہن برے نہیں ہو گئے کسی کے برا کہنے سے۔ میں اس کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی نے آپ کو برا کہا اور آپ کو غصہ آ گیا تو ایسا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول کسی کے ہاتھ میں دے دیا ہو۔ اب آپ بٹن دبا رہے ہیں، اس کو غصہ آ رہا ہے، اور بٹن دبا رہے ہیں، آپ کو اور غصہ آ رہا ہے، تو آپ چاہیں گے کہ آپ کی زندگی کا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے پاس چلا جائے؟ نہیں چاہیں گے نا۔ تو جب آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی کا ریموٹ کسی اور کے پاس چلا جائے تو آپ اندر برداشت پیدا کریں گے۔ بالکل اسی طرح سے آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی کے ساتھ اس طرح کے الفاظ دیں کہ ان کو غصہ آ جائے۔ الفاظ شریفانہ ہونے چاہیے، مؤدبانہ ہونے چاہیے، پیار بھرے ہونے چاہیے، اور پھر آپ ان سے پیار سے سوال کریں کہ آئی ایگری ٹو ڈس ایگری، میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے، مشکل معاملہ ہے، لیکن یہ کیا جا سکتا ہے اگر آپ اپنے اندر ٹھنڈا مزاج پیدا کریں، اپنے اندر صبر پیدا کریں، بجائے اس کے کہ آپ جلد بازی کریں۔ دیکھیں ہر چیز اپنے وقت سے ہوگی، آپ کے زبردستی کرنے سے کوئی چیز نہیں ٹھیک ہوگی۔ بچے کو پیدا ہونے میں 9 مہینے ہی لگیں گے، جلدی پیدا ہوگا تو بیمار ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ ہر چیز اللہ کے بنائے ہوئے طریقے سے ہی ہوگی۔ تو آپ نے پیشنس رکھنا ہے، بردباری رکھنی ہے، اور رسپیکٹ کے ساتھ اس سے سوال کرنا ہے۔ اس طرح سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، بدتمیزی نہیں کر سکتے۔